اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر یا فتاح رب زدنی علما فہما بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے، اللہ کے کرم اور اس کی مہربانی سے درس قرآن پاک کے اس سلسلہ کے اندر آج ہم فہم قرآن کے اندر اللہ کے پیغام سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے سورۃ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں، اور اس سے پہلے ہم بسم اللہ شریف کے حوالہ سے اس کا ترجمہ اور اس کی مختصر سی تشریح کو پڑھتے ہیں۔ اور بسم اللہ شریف پڑھنے کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے، جو صورتوں کے شروع کے اندر ہر صورت سے پہلے بسم اللہ شریف لکھی جاتی ہے، کیا یہ ہر صورت کا حصہ ہے، ہر صورت کا جز ہے، آیت کے اندر شامل ہے، ہر صورت کی آیت ہے یا نہیں ہے؟ اس کے بارے میں علماء کی یا مفسرین کی آراء کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اسم کا معنی ہے نام، اللہ، اللہ کے نام سے۔ الرحمن جو بہت زیادہ مہربان ہے، الرحیم رحم کرنے والا ہے۔ بعض تراجم کے اندر سب سے پہلے لکھا گیا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، لیکن ہمارے علماء جو اہل سنت کے علماء ہیں، مفسرین ہیں، انہوں نے ترجمہ کیا ہے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اور دوسرے لوگ ہیں انہوں نے شروع سے آغاز کیا ہے کہ شروع اللہ کے نام سے کرتا ہوں، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ تو یہاں پر علماء کرام اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جب ہم نے شروع اللہ کے نام سے کرنا ہے تو سب سے پہلے اللہ کا نام لیا جائے، آغاز کے اندر ہی اللہ لکھا جائے، یعنی اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، یعنی ہماری ابتدا اور ہمارا آغاز اللہ کے نام سے ہونا چاہیے، نہ کہ شروع سے ہونا چاہیے۔ جن تراجم کے اندر شروع لکھا گیا ہے انہوں نے شروع سے آغاز کیا ہے، یعنی سب سے پہلے لفظ شروع لکھا ہے، اور ہمارے علماء نے، اہل سنت کے علماء، انہوں نے سب سے پہلے اللہ کا نام لکھا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، یعنی ہماری تلاوت کا اور ہمارے پڑھنے کا آغاز بھی اللہ کے نام سے ہی ہونا چاہیے۔ تو اس لیے ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت زیادہ مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ شریف کیا ہر سورت کا جز ہے یا سورہ فاتحہ کا جز ہے، حصہ ہے؟ اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ بسم اللہ شریف ہر سورت کا جز نہیں ہے۔ جو ہر سورت کے آغاز میں بسم اللہ شریف لکھی جاتی ہے، یہ ہر سورت کا جز نہیں ہے، ہر سورت کا حصہ نہیں ہے۔ یہ برکت کے لیے ہر سورت سے پہلے لکھی جاتی ہے۔ اس کے اندر مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک اور یہ ہے کہ یہ برکت کے لیے ہر سورت کے آغاز میں بسم اللہ شریف کو لکھا جاتا ہے، یہ سورت کا جز نہیں ہے۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ شریف دو صورتوں کے درمیان فاصلہ کرنے کے لیے لکھی جاتی ہے، تاکہ معلوم ہو کہ یہاں سے اگلی صورت کا آغاز ہو رہا ہے، یہ صورت کا حصہ اور جز نہیں ہے، یعنی اس صورت کی جو شروع میں لکھی جاتی ہے یہ اس صورت کی آیت نہیں ہے۔ اگر آیت ہوتی تو پھر یہ تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہر صورت کے اوپر ممتاز انداز میں اس کو لکھا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اگر یہ صورت کا جز ہوتی تو صورت کے درمیان میں ہوتی، تو یہ آغاز میں ہوتی ہے، یہ صرف دو صورتوں کے درمیان فاصلہ کرنے کے لیے لکھی گئی ہے، تاکہ یہاں سے معلوم ہو جائے کہ یہاں سے اگلی صورت کا آغاز ہو رہا ہے۔ اگر یہ ہر صورت کا جز ہوتی تو پھر نماز کے اندر جب ہم جہری نماز پڑھتے ہیں، جس طرح فجر کی نماز میں جہری قرات کرتے ہیں، بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے، مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، تو پھر بلند آواز سے بسم اللہ شریف پڑھی جائے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، بسم اللہ شریف بلند آواز سے نہیں پڑھی جاتی، جس سے معلوم ہوا کہ یہ ہر صورت کا جز نہیں ہے، ہر صورت کی آیت نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کی آیت ہے۔ جس طرح سورہ نمل کے اندر لکھا گیا ہے، سورہ نمل کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ سبا کو خط لکھا تھا تو اس کے آغاز میں آپ نے یہ لکھا تھا، جس کا ذکر اللہ کریم نے اپنے کلام میں فرمایا ہے سورۃ النمل کے اندر، وَإِنَّهُ سُلَيْمَانَ إِنَّهُ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ انہوں نے اپنے مکتوب کا، اپنے خط کا آغاز اللہ کے نام سے کیا تھا، جس کا ذکر سورۃ النمل کے اندر کیا گیا ہے۔ تو یہ بسم اللہ شریف اس صورت کا جز اور اس صورت کی آیت ہے جو درمیان میں آئی ہے، انہ سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ نے اپنے خط کے آغاز میں اس انداز میں لکھا تھا۔ تو خط شروع کرنے سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ شریف لکھا کرتے تھے، تو بسم اللہ شریف لکھنا یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے، جب کسی کو خط لکھا جائے تو اس سے پہلے بسم اللہ شریف لکھی جائے۔ بسم اللہ شریف کے فضائل اور اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ کام جس کا آغاز بسم اللہ شریف سے نہ کیا جائے وہ کام ناتمام رہتا ہے، مکمل نہیں ہوتا۔ مفسرین نے یہاں پر یہ بھی لکھا ہے کہ بسم اللہ شریف صورتوں کے شروع میں اور اپنے کلام کے آغاز میں اللہ کریم نے سورہ فاتحہ سے پہلے بھی بسم اللہ شریف کو لکھا ہے، آغاز کیا ہے۔ تو اس سے مراد یہ بھی ہے کہ ہر اچھے کام کی ابتدا اور آغاز بسم اللہ شریف سے اللہ کے نام سے کیا جائے۔ اور حدیث پاک میں کہ ہر وہ کام جو بسم اللہ شریف سے نہ شروع کیا جائے، اللہ کے نام سے اس کا آغاز نہ کیا جائے، تو وہ کام ناتمام رہتا ہے، نامکمل رہتا ہے، وہ کام مکمل نہیں ہوتا، ادھورا رہتا ہے، اس کے اندر برکت نہیں ہوتی۔ برکت کے لیے ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا جائے، ہر اچھے کام سے پہلے اللہ کا نام لیا جائے، تاکہ اس کام کے اندر، اس عمل کے اندر، اس چیز کے اندر برکت ہو جائے۔ تو اللہ کے نام سے اچھے کام کا آغاز کیا جائے۔ جب انسان اگر کپڑے چینج کرتا ہے، بسم اللہ شریف سے آغاز کیا جائے۔ انسان اپنے اوپر چادر دیتا ہے، بسم اللہ شریف سے آغاز کیا جائے۔ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھی جائے، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھی جائے۔ کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں، کسی چیز کو اٹھاتے ہیں تو بسم اللہ شریف سے آغاز کیا جائے۔ یعنی ہر وہ کام جو اچھا کام ہے، جو اچھا عمل ہے، برے عمل سے پہلے، برے کام سے پہلے بسم اللہ شریف نہیں پڑھی جائے، بلکہ اچھے کام سے پہلے بسم اللہ شریف کو پڑھا جائے۔ جو بھی اچھا کام آپ کرتے ہیں اس سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھیں گے تو اس کے اندر اللہ کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں گی، اور اللہ کے نام سے برکتیں آ جائیں گی۔ اس لیے بسم اللہ شریف کو ہر اچھے کام سے پہلے پڑھنے کی تاکید اور اس کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کے اندر ایک واقعہ مفسرین کرام نے لکھا ہے، تفسیر نعیمی کے اندر اور دیگر مفسرین نے اس کو لکھا ہے، اللہ کے نام کی برکتیں کتنی زیادہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبرستان کے پاس سے ہو رہا تھا۔ سورہ فاتحہ سے پہلے آج ہم بسم اللہ شریف کے حوالے سے یہ پڑھتے ہیں، اور کل سے انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی باقاعدہ ہم ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے۔ آپ وہاں سے گزر گئے، کچھ عرصے کے بعد دوبارہ آپ کا وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ قبر سے عذاب کو اٹھا لیا گیا ہے۔ اب قبر میں عذاب نہیں ہے،
تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ جب پہلے میں یہاں سے گزرا تھا تو قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا، آج قبر میں عذاب نہیں ہے، وجہ کیا بنی؟ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آواز آئی، جواب ملا کہ جب یہ بندہ فوت ہوا تھا تو اس کے فوت ہونے کے بعد اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا، اس کی بیوی کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے، اور آج وہ بچہ پہلے دن مکتب میں گیا ہے، قاری قرآن کے پاس گیا ہے، اور اس نے پہلا سبق بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے۔ تو اس کے بچے کے بسم اللہ شریف اللہ کا نام لینے کی وجہ سے، بسم اللہ شریف پڑھنے کی وجہ سے میں نے اس کے والد سے قبر کے عذاب کو اٹھا لیا ہے۔ ایک بچہ اگر فرش زمین پر اللہ کا نام لے تو اللہ کریم اس کے باپ کے لیے قبر میں راحتیں مہیا کر دیتا ہے، اور قبر کے عذاب کو اللہ کریم دور کر دیتا ہے۔ جو بچے قرآن پڑھتے ہیں وہ اپنے والدین کے لیے کس قدر عظیم سرمایہ ہیں، اور اپنے والدین کی بخشش اور مغفرت کا کس قدر ذریعہ بن رہے ہیں۔ ہمیں اپنے بچوں کو اللہ کا نام قرآن پڑھانا چاہیے تاکہ ہمارے بچے ہمارے لیے بخشش و مغفرت کا ذریعہ بن سکیں، اور ہمارے لیے اخروی نجات کا ذریعہ بن سکیں۔ تو یہ بسم اللہ شریف کی برکت تھی کہ اللہ کریم نے بچے کے بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے اس کے والد سے عذاب قبر کو دور کر دیا۔ اور وہ مشہور واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ جب آپ گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک مقام پر اللہ کا نام زمین پر پڑا ہوا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے۔ آپ شراب کا کام کرتے تھے، بشر حافی توبہ سے پہلے آپ شراب کا کاروبار کرتے تھے، شراب کا کارخانہ تھا آپ کا، لیکن اللہ کریم نے آپ پر کرم کیا، اور بسم اللہ شریف اللہ کے نام کو آپ نے جب کاغذ زمین پر پڑا ہوا تھا آپ نے اس کو اٹھایا، اس کو صاف کیا، اور اس کو چوما، خوشبو لگائی، اور اس کو بلند جگہ پر رکھ دیا، اونچی جگہ پر رکھ دیا، اور کہا کہ اللہ کے نام تیرا وہ مقام نہیں ہے، تیرا یہ مقام ہے۔ ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم جب گزرتے ہیں راستوں سے تو راستے میں کاغذ کے ٹکڑے پڑے ہوتے ہیں، وہاں پر اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے، مقدس نام لکھے ہوتے ہیں، ہمیں ان کو اٹھا کر سائڈ پہ کرنا چاہیے، تاکہ ہو سکتا ہے کسی نام کے ادب کی وجہ سے ہماری بھی بگڑی بن جائے۔ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اٹھایا، اونچی جگہ پر رکھا، خوشبو لگائی، تو اللہ کریم نے آپ کا یہ عمل اتنا اللہ کی بارگاہ میں پسند ہوا کہ اللہ کریم نے اس نام کی تعظیم کی وجہ سے، اللہ کے نام کی تعظیم کی وجہ سے، ادب کی وجہ سے اللہ کریم نے ان کی قسمت کو سنوار دیا۔ اور جب آپ چلے گئے تو اللہ رب العالمین نے اپنے کسی بندہ خاص کو بذریعہ الہام یہ پیغام بھیجا کہ جاؤ بشر حافظ کو سلام بھی دو، اور ان سے کہو کہ اللہ کریم نے تمہاری مغفرت کر دی ہے۔ جب وہ پیغام لے کے آنے والا پیغام لے کے آیا تو آپ اپنے شراب خانے کے اندر تھے، دروازے پر دستک دی تو آپ اندر سے باہر آئے، پوچھا تو آپ اس پیغام دینے والے نے اللہ کا سلام پیش کیا اور کہا کہ اللہ کریم نے تمہاری بخشش کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری بخشش، میں تو شرابی ہوں، مجھے کس وجہ سے یہ مقام مل رہا ہے؟ تو بتایا گیا کہ تم نے اللہ کے نام کی تعظیم کی تھی، تم نے اللہ کے نام کا ادب کیا تھا، اور اس کاغذ کے پرزے کو اٹھا کر تم نے بلند جگہ پر رکھا تھا، اس کی برکت سے اور اس ادب کی وجہ سے اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ تو پھر بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر سب کچھ توڑ دیا، شراب کا کام چھوڑ دیا، اور پھر ننگے پاؤں آپ نکل پڑے۔ حافی کا معنی ہے ننگے پاؤں۔ پھر اس کے بعد آپ نے کبھی پاؤں میں جوتا نہیں پہنا، اور پھر اللہ کریم نے ان کو اعزاز یہ دیا تھا کہ جس راستے سے وہ گزرتے تھے اللہ کریم نے اس راستے میں جانوروں کو منع کر دیا تھا کہ وہ اس راستے میں پیشاب نہ کریں، کیونکہ یہاں سے بشر حافی نے گزرنا ہے۔ یہ اللہ کریم اپنے بندوں کو انعام دیتا ہے، جو اس کا ہو جائے اللہ کریم پھر اس پر اس طرح انداز میں اللہ مہربانی فرماتا ہے۔ پھر جس راستے سے آپ گزرتے تھے اس راستے میں جانور پیشاب نہیں کرتے تھے۔ پھر جب آپ کا وصال ہوا، لوگوں میں مشہور ہو گیا تھا کہ آپ بشر حافی نے یہاں سے گزرنا ہے، جانور پیشاب نہیں کرتے، لیکن جب لوگوں نے دیکھا کہ راستے میں پیشاب جانوروں کا پڑا ہوا ہے
تو سمجھ گئے لوگوں کے کہ آج بشر حافی کا انتقال ہو گیا ہے۔ پھر ایسے ہی ہوا کہ جب بشر حافی رحمۃ اللہ کا انتقال ہو گیا تو پھر جانوروں نے راستے میں پیشاب بھی کرنا شروع کر دیا۔ پھر وہ اعزاز و اکرام آپ کا جو تھا وہ اللہ کریم نے اس کو اٹھا لیا، اور اس انداز میں اللہ کریم نے بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کو نوازا، اور اس کا سبب کیا بنا ہے؟ آپ نے بسم اللہ شریف کا احترام کیا، اللہ کے نام کا احترام کیا۔ تو بسم اللہ شریف کی بہت زیادہ برکتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ہمیں اپنے نام کی برکات نصیب فرمائے۔